کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ کچھ سفر زندگی بدل دیتے ہیں اور کچھ شہر انسان کا دل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شہر کی جہاں کا ہر کونا، ہر گلی اور ہوا ایمان کو تازگی دیتی ہے۔ وہ شہر جہاں قدم رکھتے ہی روح کو سکون ملتا ہے، مدینہ منورہ، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ کہا جاتا ہے مدینہ صرف ایک جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، صرف ایک جگہ نہیں بلکہ مدینہ روحانیت کا مرکز ہے۔ وہاں جانے والا جاتا تو ہے، واپس بھی پلٹ کر آتا ہے، لیکن اپنا دل، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ کچھ یادیں مدینہ پاک کی گلیاں، مسجد نبوی کے سجدے، گنبد خضرا کا سایہ، سنہری جالیاں اور عاشقوں کا ہجوم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ اور یہ کچھ احساسات، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آ کر بندہ بس کر جاتا ہے۔ وہ مقام کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، پھر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں رہتا، صرف آنکھیں بند کرتے ہیں اور روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ مدینہ پاک کا بس نام لے لیا جائے نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ جب وہاں حاضری ہوئی، جانا نصیب ہوا تو یوں لگا ساری دنیا رک سی گئی ہے، ہر نظر، ہر سانس صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم ہے۔ ہر بندہ حضور آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں مست ہے۔ وہ آنکھوں سے اشک لوگوں کے رواں، بس پھر ایک ہی بات ہے، الفاظ ختم ہو گئے اور آنسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہائے مدینے سے پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بندہ جائے تو جانے کی کیفیت کچھ اور، دو وقت آنسو بہت زیادہ آتے ہیں کہ جب بندہ فرسٹ ٹائم جائے اور جاتے ساتھ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن جب جدائی کی گھڑیاں آتی ہیں نا، یہ مدینہ پاک سے جدائی کی گھڑی ایک عاشق کے لیے بہت جانسوز ہوتی ہے۔ حسرت بھرے
دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر، ہے چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر، ایسا سکون جاگے میں ڈھونڈوں اب کدھر، ایسا سکون جاگے میں ڈھونڈوں اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر، وہ سبز گنبدار وہ مینار چھٹ گئے، وہ سبز گنبدار وہ مینار چھٹ گئے، سرکار کا مدینہ ہم آئے ہیں چھوڑ کر، میٹھا مدینہ ہے نگاہوں سے چھپ گیا، اے آنکھ خون رو لے تو رونا ہے جس قدر، اشکوں کی لگ گئی تھی چھڑی میری آنکھ سے، اشکوں کی لگ گئی تھی چھڑی میری آنکھ سے، چھوٹا تھا جب مدینہ میں رویا تھا پھوٹ کر، عطار کر رہا ہے یہ رو رو کے التجا، پھر سے بلائیے گا مدینے میں جلد تر، یا رسول اللہ پھر سے بلائیے گا مدینے میں جلد تر۔ جب کوئی مدینہ پاک سے واپس آتا ہے نا تو ایک پیغام لے کر آتا ہے، وہ پیغام کیا ہے انشاءاللہ آج اس پروگرام میں
ہم شیئر بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب وہاں جانا ہوا تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، لیکن جب واپس آنا ہوا تو ایک اطمینان، ایک سکون ضرور تھا، ایک سکون کا پیغام تھا۔ مدینے سے واپسی نہیں ہوتی، بس ایک سفر بدلتا ہے، دل وہیں رہتا ہے، یادیں وہیں رہ جاتی ہیں، اپنا تو سامان وہیں ہے، سب کچھ مدینے میں ہے۔ اور پھر وہ وقت کہ جب مدینہ پاک سے واپس آ گئے، اب یہاں دل نہیں لگ رہا، اب سکون نہیں، قرار نہیں۔ یہ میرے جذبات نہیں، یہ ہر عاشق رسول کے جذبات ہیں، ہر ایک عاشق رسول کی چاہت ہے، چونکہ مدینہ ہے ہی ایسا ہے۔ مدینہ پاک سے جدائی بہت مشکل ہے۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ادب کے ساتھ حاضری دیں، سکون کے ساتھ حاضری دیں۔ یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو۔ اللہ بار بار حضور کے قدموں میں جانا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، دل و جان کو وہاں روتا پلکتا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، خدا کا در بھی چھوٹا، نبی کا آستانہ بھی، خدا کا در بھی چھوٹا، نبی کا آستانہ بھی، لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، دل و
جاگو وہاں روتا بھی لگتا چھوڑ آئے ہیں، دلو جاگو وہاں روتا بھی لگتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی تک یاد آتی ہے مزار روضہ کی رونق، ابھی تک یاد آتی ہے مزار روضہ کی رونق، بھلا کیوں سید شوقا کا خطہ چھوڑ آئے ہیں، بھلا کیوں سید شوقا کا خطہ چھوڑ آئے ہیں، جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، بقیے پاک میں زہرا کا خطہ چھوڑ آئے ہیں، بقیے پاک میں زہرا کا خطہ چھوڑ آئے ہیں، خدا کا در بھی چونا، نبی کا آستانہ بھی لگا ہے گہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، در سے غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح آنکھ کو گر مانا لیا دل کو منا کس طرح دل کو منائے کس طرح آنکھ کو گر منا لیا دل کو منائے کس طرح
فصل بہار لٹ چکی، پھول کھلائے کے سرہا اور چوم کے خاک طیبہ غم بھول گئے تھے سارے غم، بھول گئے تھے سارے غم، بھول گئے تھے سارے غم، پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کے سرہا، اور آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کے سرہا، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کے سرہا، لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کی سرہا، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کی سرہا، چھوڑ کے آپ کا دیار عید منائے کس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پروگرام میں آج مکہ مدینہ کی باتیں بھی کریں گے، صحابہ اکرام کے انشاءاللہ ہم تذکرے بھی کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سی برکات اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوں گی۔ آپ پینل دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، شاہ زیب بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ساتھی ہیں سارے الحمدللہ رب العالمین، نقیب عارف مدنی بھائی، عدنان چشتی صاحب، قاسم بھائی، اور ہمارے قاری صاحب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں تلاوت قرآن بھی سنائیں گے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں انشاءاللہ سب سے ملاقات کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، السلام علیکم۔ یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ، رب کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ،
شلب پر آپ کی نعت ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. آنکھ صلی علی کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ. عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے. تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. صدق اللہ العظیم. مدنی چینل کے ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج جیسے انٹرو میں شروع میں عرض کی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے، مکہ مدینہ کی باتیں بھی کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھیے. میں ٹاپک کی طرف ہی بڑھوں گا اور نقیب بھائی کی طرف سوال بڑھائیں گے کہ صحابی، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ اتنا بڑا مقام کہ جس مقام پر بڑے بڑے اولیاء کرام اولیاء کرام نہیں پہنچ سکتے، سب غوث کتب ابدال کو جمع کر دیا جائے، کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اتنا بڑا مقام ملتا کیسے ہے؟ یہ کون سے افراد ہوتے ہیں؟ اور پھر قرآن پاک کی آیات، کئی ایک آیات جن میں صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب کو بیان کیا گیا. میں چاہوں گا نقیب بھائی اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد کریں. اللہ عز و جل کا کروڑ بار شکر، فضل، توفیق اس رب کی عنایتیں کہ اس پاک رب نے ہمیں محبین میں سے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر نسبت سے ہم پیار کرنے والے، اس نسبت کا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے ہیں. صحابہ ہوں یا اہل بیت، یہ بظاہر تو دو الگ الگ نام ہیں، لیکن ان دونوں سے محبت کی وجہ اور سبب وہ ایک ہے. اس لیے ان دونوں کی محبت الگ نہیں ہے بلکہ ان کی محبت ایک ہے. اگر ہم کسی صحابی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی ایک ہے، اہل بیت کے کسی فرد سے پیار کرتے ہیں تو اس کی بھی محبت کی وجہ ایک ہے. اس وجہ کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی باکمال انداز میں بیان فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیسا حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لیوصلتہم رسول اللہ. فرمایا کہ صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت سے محبت ان کی جانوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان سب سے محبت اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے. محبت کی وجہ سیم ہے کیونکہ حضور نے حدیث میں فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. اسی طرح صحابہ کی جب بات آئی تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، وہ بھی وجہ کیا فرمائی؟ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. تو حضور کی وجہ سے ہماری ان دونوں ہستیوں سے محبت ہے. شاہ صاحب اگر دیکھیں تو ایمان کی نگاہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ذاکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ سے ہماری محبت ہے. حضرت فاطمہ اس لیے ہیں کہ وہ نبی پاک کی بیٹی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کے پیارے ہیں. ابو جہل سے ہماری دشمنی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. قربان جائیں، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ سے پیار اس لیے ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں. تو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے.
اور کوئی ٹائٹل دنیا میں نہ بھی ہو ان کا، لیکن جو صحابیت کا مقام ہے یہ سب سے فائق ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری ہزاری کے مجدد ہیں، یہ 1000 سال پہلا گزرا، پھر دوسرا 1000 سال شروع ہوا، تو مجدد الفسانی انہیں کہا جاتا ہے کہ دوسرے 1000 سال کا مجدد۔ آپ نے کیا کمال بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کسی کو بھی، کسی مرتبے کو بھی صحابیت کے قائم مقام نہ سمجھنا۔ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں سب سے اوپر مرتبہ ہے وہ ہے صحابیت کا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ جنہیں حضور نے خیر التابعین فرمایا حضرت اویس کرنی، وہ جو جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ اپنے کمالات کو پہنچے جو ایک غیر صحابی کو، غیر نبی کو کمالات مل سکتے تھے، یہ اس کی انتہا کو پہنچ گئے۔ لیکن جو سب سے آخری صحابی ہے، اب یہ ہمارا ادب گوارا نہیں کرتا کہ ہم ادنا کہیں یا سب سے کم درجے کا کہیں، ادھر تو درجے ہی اوپر کو ہیں، کم کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ سب سے آخری صحابی جو ہیں، جی اگر حضرت وحشی کی بات کریں جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ حضرت وحشی جب حضور کو دیکھا ایمان لائے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں حضرت وحشی نے جب حضور کو پہلی نظر دیکھا وہ اس سے اگلے درجے پہ پہنچ گئے تھے جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں پہنچ سکے اور حضرت اویس کرنی بھی نہیں پہنچ سکے۔ یہ حضور کی صحبت کا مقام ہے۔ اب صحابیت کی تعریف کی طرف اگر ہم آتے ہیں، صحابی کہا کس ذات کو جاتا ہے، اس میں آپ غور کریں تو ابن حجر عسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں بڑی جامع تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الصحابی، صحابی ہوتا کون ہے، ہوا لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہستی ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضور پر ایمان لائے اور اسلام پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اچھا اب اس تعریف میں آپ دیکھیں، اس میں کہیں بھی عمل کا ذکر نہیں ہے کہ عمل کی وجہ سے صحابی بنے ہوں۔ جی صحابی حضور کی صحبت سے بنتا ہے، حضور کی ملاقات سے، حضور پر ایمان لانے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے اعمال کی وجہ سے ان پہ تان کرنا یہ تو کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی بھی معاملہ ہوا ہو، وہ صحابیت کے درجے سے تو ختم نہیں ہو سکتے۔ صحابی ہوتا ہی حضور سے ملاقات کرنے والا، نبی پاک پر ایمان لانے والا۔ فیض القدیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القی اللہ حب اصحابی فی قلبہ۔ فرمایا جب اللہ میری امت کے کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ میرے سارے صحابہ کی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں یہ جاگزی ہے، نقش ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی دنیا بھی انشاءاللہ سنور جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دل میں اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اور نبی پاک، بس یہ ذہن بن جائے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ جس چیز کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہو گئی ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کا خیال رکھیں۔ عدنان بھائی، حضور کی نسبت کا خیال رکھا جائے۔ حضور کی نسبت شہر مکہ سے ہمیں پیار ہے، شہر مدینہ سے ہمیں پیار ہے، یہاں تک اتنا پیار کہ اب وہاں سے آنا کتنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہاں جائیں تو ایک کیفیت، وہاں سے آئیں تو ایک کیفیت، وہاں کی فضا، وہاں کی ہوا، وہاں کی گرد،
میں یہی آپ سے سوال لوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے پیار کیا جائے. میں یہاں پر ایک بات مدنی چینل کے ناظرین عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی ہوا میں بھی شفا ہے. عدنان بھائی اتنا ایک ذوق بنا. امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری تھی, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. وہاں ایک سوڈان کے شیخ سے ملاقات ہوئی, سید صاحب تھے, تو انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی. میں ابھی تک اس بات کا نا لطف لے رہا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ایسی دل میں سرائیت کر جاتی ہیں کہ بندہ بعد میں ان باتوں کو یاد کر کے, ان الفاظ کو یاد کر کے محظوظ ہوتا ہے. انہوں نے ایک بات کی, کہا کہ مدینہ پاک کی ہوا میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو اندر لیا, پھر ہوا کو اپنے منہ مبارک سے باہر لیا, پھر وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ سے ہوا باہر آئی نا, اب وہ پھیلی پورے مدینے میں. اللہ, اس وجہ سے شفا ہے. پھر انہوں نے کہا دیکھیں کہ ایک کڑوا کنواں تھا جس کا پانی کھارا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک کیا اور پھر اس میں پانی ڈالا, وہ پانی میٹھا ہو گیا, اس کا کھارا پن دور ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی کو. اچھا دوسری طرف دیکھیں, جو ایک مسلمہ کذاب, لوگوں نے اسے بھی کہا تھا کہ تم اگر نبی ہو تو تم یہ ذرا کھارا پانی ہے اس کو کر کے دو. اس نے وضو شضو کیا اور اپنی طرف سے نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا. جی, تو اس نے اپنی طرف سے کچھ کیا, لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ بدبودار ہو گیا اور کھارا ہو گیا, اس کا ذائقہ بھی برا, مزید برا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لگا, اس ہاتھ کا کمال یہ تھا. شیخ کی فرما رہے تھے, کہتے ہیں اصل یہاں حضور نے سانس لی ہیں, حضور نے اس مدینے میں سانس لی ہیں. تو کیا ہم پر لازم نہیں آتا عدنان بھائی کہ نبی پاک کی نسبتوں کا ہم خیال رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شاہ صاحب, نسبت وہ اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے کہ جو ادنا چیز کو قابل تعظیم اور قابل رفعت بنا دیتی ہے, اور یہ وہ حقیقت ہے ہر عقل اور شعور اور عقل صحیح رکھنے والا شخص جب اس بات پر غور کرتا ہے تو وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. وجہ اس کی یہ ہے, زمانے میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جس کو ہم میں سے ہر ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ نسبت ادنا چیز کو عرفہ و اعلیٰ بنا دیتی ہے. آپ دیکھیے دنیاوی طور پر اس کی مثال, اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دکان سے کچھ ٹائلیں لیتے ہیں, کچھ اینٹیں لیتے ہیں, ایک کو آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں, دوسرے کو اللہ کے گھر میں لگا دیتے ہیں. یہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی ریٹ پر خریدی ہوئی, ایک ہی جگہ بنی ہوئی چیزیں ہیں, ایک ہی میٹیریل ہے, لیکن ایک جگہ آپ جوتے اتار کے جاتے ہیں اور ایک جگہ جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ جو مسجد میں لگی ہے اس کا اکرام, اس کا احترام, وہ اگرچہ اس سے ادنا بھی ہو ریٹ کے اندر, پھر بھی یہ جو مسجد اللہ کے گھر سے اسے نسبت ہو گئی ہے, اس نے اسے قابل احترام کر دیا ہے, قابل اکرام بنا دیا ہے کہ اب آپ وہاں ان ٹائلوں پر, اس جگہ پر آپ جوتے پہن کر نہیں جاتے. اچھا اسی طرح آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے, ایک آدمی جو نمازی ہے, نیک آدمی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور ابھی جو ہے نا اس نے 2 رکعت نوافل پڑھے ہیں, اور یہ تاریخ ہے یوں کہہ لیں کہ 29 شعبان المعظم کی, اور ابھی جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے کے بعد چاند نظر آ گیا, اور اس کے بعد اس نے شکرانے کے نوافل پڑھے ہیں. تو اب یہ چاند نظر آنے سے پہلے اس نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں, حالانکہ کچھ منٹوں کا فرق ہے, اس کی عظمت رفعت وہ جدا ہے, اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد جو پڑھ رہا ہے, صورتیں وہی پڑھی ہیں, وقت وہی لگایا ہے, اس نے اتنا ہی وقت صرف ہوا ہے, لیکن یہ عظمت و رفعت میں اور ثواب اور اجر میں کہیں بڑھ کر ہیں اس سے جو اس نے شعبان المعظم کے اندر ادا کی تھی. حالانکہ بات وہی ہے, اتنا ہی قرآن پڑھا ہے, اتنا ہی وقت دیا ہے, لیکن جب عظمت والے مہینے کے ساتھ اس کی نماز کو نسبت ہوئی ہے, اس عظمت والے مہینے نے اس کی نماز کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی, یہاں سے سفر کیا, اس نے مدینہ طیبہ پہنچ گیا, مدینہ طیبہ پہنچ کر وہی نماز پڑھی ہے اس نے جو یہاں پڑھی تھی, وقت وہی صرف کیا ہے, صورتیں وہی پڑھی ہیں, لیکن اب اس کے
ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے واہ واہ۔ برابر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ سے نسبت ہو گئی، وہاں سے سفر کیا اس نے، مکہ پاک آ گیا ہے، جیسے ماشاءاللہ اللہ کریم نے آپ کو شرف عطا فرمایا، مکہ پاک حاضری ہوئی ہے، وہی وقت ہے، وہی 2-4 منٹ کی نماز ہے اس کی، وہی صورتیں ہیں، لیکن اب نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی نماز کو نسبت ہو گئی ہے خانہ خدا کے ساتھ، حرم مقدس کے ساتھ، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی نماز کی عظمت و رفعت اجر و ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی طور پر بھی بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں بھی اس کی بے شمار تمثیلات اور مثالیں، امثلہ موجود ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ نسبت کسی ادنا چیز کو اعلیٰ و ارفع چیز سے ہو جائے تو وہ ارفع و اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور جس ارفع و اعلیٰ چیز کو مزید ارفع و اعلیٰ سے نسبت ہو جائے وہ مزید جو ہے وہ بلندی کے آسمان پر اللہ کریم اس کو فائز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز تھا، سواریاں بے شمار تھی، لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ حضور کی سواری مبارک جو ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام جس کجاوے پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بعض صحابہ کے ایسے واقعات ہیں بغیر وضو و غسل کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ نسبت مصطفیٰ کا اکرام کہ نبی پاک علیہ السلام کا احترام ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تلوار آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو فرمایا میرا وضو نہیں ہے۔ کہا گیا کہ یہ تلوار اس کا کیا؟ کہا یہ تلوار نبی پاک کی تو نہیں ہے، لیکن یہ تلوار کی صورت نبی پاک کی تلوار سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ادب ہے، کیا پیار ہے، سبحان اللہ۔ اسی پر جو یعنی شکل و شباہت کا جو اکرام احترام ہے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو ان کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کا اکرام کرنے کے لیے۔ اچھا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نبی پاک علیہ السلام سے جو نسبت رکھنے والی مختلف چیزیں ہیں ان کا اکرام۔ حضرت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے، ایک ہی درخت تھا، اس کو سیراب کیا کرتے تھے، بھئی پودے اور بھی تھے، تو کسی نے پوچھا بھئی اسی کو کیوں پانی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار اس کے نیچے آرام کیا تھا، تو اب میں یہ چاہتا ہوں یہ درخت سدا ہرا بھرا رہے، میں اس لیے اس کو پانی دیتا ہوں کہ اس میں حضور کی یاد ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہوئی، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں، سیرت طیبہ کی تقریباً سبھی کتابوں میں، نبی پاک علیہ السلام کا وہ جو نالین شریف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک جوتا تھا، اس سے جو مشابہت رکھنے والے خطوط ہیں جی، وہ نہ صرف اپنی کتابوں میں لکھے بلکہ ان کے فضائل، کمالات، بیماروں کی شفا یابی کے واقعات لکھے۔ امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر، اور امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ، پوری کتاب لکھی نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف کی عظمت و رفعت پر، اور پھر اس سے جو مشابہت رکھنے والے خطوط ہیں ان کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر اور اس کی برکات کو ذکر کیا۔ یہ سب کا سب وہ ہے کہ، اور اسی لیے وہ جو مشابہت ہے، حالانکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی نال شریف نہیں ہے، وہ تو سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور علامہ جامی رحمت اللہ، فدائے نقش نالینت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان قربان کر دوں آپ کے نالین پر نہیں، فدائے نقش نالینت، جو نال شریف کا جو نقش ہے یا رسول اللہ میں اپنی جان اس پر قربان کر دوں۔ یعنی یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، بزرگوں کا امام جامی رحمت اللہ، علامہ جامی رحمت اللہ وہ ہے کہ بندہ عالم جو بنتا ہے وہ ان کی کتابیں پڑھ کے بنتا ہے، کتابیں پڑھ کر بنتا ہے۔ پھر جو علم نحو کی معرفت ہے وہ بندے کو ان کی کتاب پڑھ کے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ وہ حقیقت، یعنی یہ بزرگوں کا، یوں کہیں گے جو صدیوں سے بزرگوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے اور نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کے نقوش سے بھی محبت۔ یہ بھی کیا کمال ہے کہ فدائے نقش نالینت،
کنم جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولانا امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. یہ درس نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے اتنا ہی پیار کریں, اتنا ہی احترام کریں. ہم کیوں اپنے ذہنوں میں سوالات کو پیدا کریں, ہم کیوں وسوسوں کو پیدا کریں, ہم کیوں وسوسوں کو اپنے ذہنوں میں گنجائش دیں, ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں جو ہمارے علماء کرام نے, علماء اہل سنت نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے, ہم اعتماد کر لیں بس. ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کر مدنی چینل کے ناظرین گاڑی کے ڈرائیور پر بھی تو اعتماد کرتے ہیں نا, جہاز پہ بیٹھ کے پائلٹ پر بھی اعتماد کرتے ہیں, کسی کا آپریٹ ہو تو ڈاکٹر پر کتنا بڑا اعتماد کرتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, لیکن اعتماد کرتے نہیں یہ ٹھیک کرے گا. تو ہمیں اپنے علماء اہل سنت پر اعتماد ہونا چاہیے. انشاءاللہ علماء پر اعتماد اللہ نے چاہا تو ہمیں ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا. اب آئیں دیکھیں کہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی جو چیزوں کا احترام بیان کیا, جس طرح بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام کے, بزرگان دین کے عمل ہمارے عدنان چشتی صاحب نے بیان کیے ہیں, تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ایک بہت اہم ہستیاں صحابہ کرام, ہر ایک صحابی کا ادب ہمارے دل میں ہونا چاہیے, ہر ایک صحابی کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب سے آخر میں جس صحابی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا ہے, ان تک تمام ہی صحابہ کرام کا ادب ہمارے دل میں ہو. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر تمام صحابہ کرام کے ادب ہمارے دل میں ہوں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں ملیں گی. میں چاہوں گا قاسم بھائی کی طرف بڑھیں اور نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی یہ ہستیاں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے, احادیث میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے جو فضائل بیان کیے, چند وہ صحابہ کے فضائل بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات قرآنیہ کے اندر بھی صحابہ کرام کے فضائل موجود ہیں. اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کریمہ بھی صحابہ کے فضائل سے مالا مال ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان میں سے آپ جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب اس حدیث پاک کی شرح کے اندر مرآت المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسی پیاری مثال دی گئی ہے, کیسی نفیس تشبیہ دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے, جبکہ دوسری حدیث پاک کے اندر اپنی اہل بیت اطہار کو کشتی نوح کی مثل قرار دیا. اور سمندر کا جو مسافر ہوتا ہے اسے کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ستاروں کی رہبری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جو اہل بیت اطہار ہیں یہ کشتی نوح ہے, اور صحابہ کرام یہ کیا ہیں, ستارے ہیں. اور سمندر کے اندر جو کشتی چلتی ہے وہ ستاروں کی رہنمائی رہبری سے چلتی ہے. اسی طرح جو ہماری ایمانی زندگی ہے, جس پر ہم جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے, تو ہمارے لیے اہل بیت اطہار کی بھی ضرورت ہے ہمیں, اور ہمیں صحابہ کرام کی بھی ضرورت ہے. ہم جو اپنی زندگی گزاریں گے وہ اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہاتھ میں رکھیں گے اور صحابہ کرام کا دامن بھی اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہم جس کی بھی اقتداء کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 19 سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم فرماؤ کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. اب یہ جو اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے, صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا یہ جو جملہ ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر, یہاں پر جو چنے ہوئے بندے ہیں اس سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو,
کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے ایک مد یا نصف مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد یہ عرب کے اندر ایک پیمانہ تھا جس کے اندر مختلف چیزیں وزن کر کے دی جاتی تھی۔ جی اس کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی صحابی سوا سیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے اور عام مسلمان، چاہے وہ عام مسلمان ہو یا کوئی غوث کتب ابدال ہو، وہ یعنی صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی، صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی مسلمان ہو، اب مسلمان میں اولیاء اللہ بھی ہیں اور عام مسلمان بھی ہیں، جی فرماتے ہیں چاہے عام مسلمان ہو یا ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کرتا ہے تو اس کی جو قبولیت اور جو قرب الہی جو صحابی نے اللہ کی راہ میں سوا سیر جو خیرات کی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جی صحابی جو احد پہاڑ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کئی کلومیٹر پر یہ مشتمل ہے، تقریباً 9 میل اس کا وہ ہے، 9 میل کافی بڑا ہے یعنی چلتے جائیں تو ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جائے آپ کا۔ چھوٹا سا پتھر ہو تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور ادھر سوا سیر جو ہے، جی جو اور پھر پورا پہاڑ، اللہ اور وہ بھی سونا، اور ادھر دیکھیں کہ صرف جو ہے۔ ہاں جی اللہ تو صحابہ کی کیا شان ہے، بلکہ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کا میں جملہ کوڈ کروں، ابن ماجہ میں ہے، جی آپ نے فرمایا ان کا یعنی صحابہ کا نبی پاک کی صحبت میں چند لمحے ٹھہرنا تمہاری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی قاسم بھائی، اور آگے دوسری حدیث پاک جس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان اصحابی خیارکم فاکرموہم، کہ خبردار میرے صحابہ تم میں سے سب سے بہترین ہے، ان کی عزت و اکرام کرو۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ، ان کے فضائل بیان ہوئے، اسی طرح اہل بیت اطہار کو کشتی نوح کی مثل قرار دیا۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور حضور کے جانسار صحابہ کا وفادار بنا کے رکھے اور ان کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، عدنان مطلب بھائی، یہ کون سی ایسی شے تھی، جی یعنی قاسم بھائی کی بات سے ساری بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سوا سیر گندم کو اتنی عظمت والا بنا دیا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو وہ برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ سوا سیر گندم میں ایسی کیا شے ہے؟ یہ وہ نسبت مصطفیٰ ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے جس نے اس کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا ہے۔ ایسے ہی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے ہم جو ہے وہ دراز گوش کا اکرام کریں، حضور علیہ السلام کی سواری مبارک کا اکرام کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے کا نالین شریف کا اکرام کریں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب حضور کے لیے قربان کر دیا ہے، جب ان کے احترام ان کے اکرام کی باری آئے تو پھر شیطان مختلف طرح کے وسوسے دلائے، تو پھر بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں تو بزرگوں نے وہ ذہن دیا ہے، وہ ایمان عقیدہ، وہ نظریہ، اور ہمیں وہ تعلیم دی ہے کہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف کے نقش پر جان قربان کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، جناب مولا مرتضیٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، جناب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب ان کا ذکر آئے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ یہ ہماری زبان پر آنا چاہیے۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا
پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، آقا تیرے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا تیرے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ نقیب بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ شعر کا لطف اگر لینا ہے تو جو ابھی میں بات سنانے لگا ہوں جی اس سے بڑا آپ کو وجد آئے گا کہ یہ نبی آپ پاک بس صلی اللہ جلدی سے سنا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بندے کو ملتا کیا ہے۔ اللہ طبقات حنابلہ کے اندر ایک بات لکھی ہے، امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے یہ بات یاد کر لو اور اس سے لوگوں کو سنایا کرو، اچھا اس سے یاد کر لو یہ بات ایسی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا ایک ہمسایہ تھا جو بڑا فاسق فاجر بڑا ہی نافرمان تھا، اللہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے سلام کیا تو میں نے بے رخی کا اس سے انداز اپنایا۔ صحیح اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے نالا نہ ہو، ناراض نہ ہو، رات کے واقعے کی وجہ سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں اس سے پوچھا کہ کون سا واقعہ ہوا ہے، کون سی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا رات کو میں نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان نبی اللہ۔ پاک کی زیارت کی ہے، حضور ایک بلند جگہ تشریف فرما تھے اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک اٹھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، حضور اس سے دعاؤں سے نواز دیتے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک کر کے سارے دعا کرواتے گئے، چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ میری گناہوں کی حیا مجھے اٹھنے نہیں دے رہی تھی کہ میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا، میں اتنا نافرمان ہوں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اس پہ پڑی، حضور نے فرمایا اے فلاں، اللہ حضور تو امتیوں سے باخبر ہیں، فرمایا اے فلاں تم کھڑے ہو کے مجھ سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہوں کی حیا مجھے کھڑا نہیں ہونے دے رہی، میں آپ کا سامنا کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا تو گناہوں کی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو رہا، میرے حکم پہ کھڑا ہو جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کھڑا ہو اور مجھ سے دعا کروا۔ کیوں؟ تو گناہگار ہے، لیکن فَإِنَّكَ لَا تَسُبُّ أَحَدًا مِّنَ أَصْحَابِي، اللہ اکبر کیونکہ اللہ تو اکبر۔ میرے کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہتا، صحابی کو برا بلا نہیں کہتا، صحابہ کی محبت تیرے دل میں ہے، تو کھڑا ہو جا اور مجھ سے دعا کرا۔ کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا، حضور سے دعا کروائی، نبی پاک نے دعاؤں سے نوازا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں صبح اٹھا تو میرا دل گناہوں سے بیزار ہو چکا تھا، کہا یہ وہ عمل ہے صحابہ کی محبت جس سے توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے اور اس صحابہ کی محبت سے بندے کا بیڑا پار بھی ہوتا ہے۔ ندامت ہے سیاہزار آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار
ہے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا یہ احترام کرنا ہے، اور پھر صحابہ کرام کا ادب، صحابہ کرام کا احترام ہمارے دلوں میں کیوں نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل، ان کے کمالات کو خود بیان فرمایا ہے۔ قرآن ان کے فضائل اور کمالات کو خود بیان کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے جنت کے وعدے اللہ پاک نے فرمائے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا مجدہ سنا دیا ہے، سنا دیا اللہ پاک نے رضا کا مجدہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جہنم کی بنک بھی نہیں سنیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو من مانتی مرادوں میں ہوں گے، جو چاہت، جو مراد ان کے دل میں ہوگی، اللہ ان کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں۔ اور پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک سے جو بات نکلی، جو حضور نے حکم ارشاد فرمایا، ہر صحابی کی تمنا یہی، ہر صحابی کی تمنا یہی ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پورا کیا جائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات، حضور کا حکم وہ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، اللہ ہمیں ان کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میں عبد الوہاب اتاری کرنگی کا رہائشی ہوں۔ سوال عرض یہ کرنا ہے شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ قرآن مجید میں کن الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے؟ جی قاسم بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ، ان سے اللہ نے جو رضامندی کا اظہار فرمایا قرآن پاک میں، کن الفاظ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر جو الفاظ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ واہ۔ تو اب جو یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ اس بات پر دال ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام مراد ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اپنے راضی ہونے کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا مجدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سنایا ہے۔ آپ خود سوچیں مدنی چینل کے ناظرین، رب تعالیٰ کی طرف سے جسے یہ انعام مل جائے، بلا تشبیہ، اگر دیکھیں نا کوئی یہ کہے نا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور وہ بڑی شخصیت ہو، تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ یہ راضی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، قربان جائیں صحابہ اکرام کی عظمتوں پر، قربان جائیں ان کی رفعتوں پر، قربان جائیں ان کی شان و عظمت پر، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا عدنان بھائی سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ یہ حدیث میں چاہوں گا کچھ مزید بھی آگے بھی الفاظ۔ جی اللہ اللہ، تو اس کو دیکھیں تو یہ عربی گرامر کے حساب سے یہ تحذیر ہے، تحذیر ہوتا ہے، اس میں ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو یہ طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ جی کیونکہ ان سے محبت کرنی ہے میری محبت کی وجہ سے، اگر کوئی ان سے بغض رکھ رہا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھ رہا ہے،
اور ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابی پر انگلی اٹھا رہا ہے، تان کر رہا ہے، تو اسے کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ چلیں جی، سوال عدنان بھائی کی طرف تھا، شفقت فرمائی ہمارے نقیب بھائی نے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر کیا بشارت دی تھی؟ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی جن سے پیار کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب بھی جن سے پیار کرتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اچھا، اللہ تعالیٰ سنابل شریف میں ادھر بڑی پیاری بات شاہ صاحب لکھی ہے، جی، جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، تو سب صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ جھنڈا صبح ہمیں ملے، لیکن دو ہستیوں کی تمنا کچھ جدائی تھی۔ اچھا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رضا کے اس مقام پہ تھے کہ جس سے نبی پاک چاہیں جھنڈا عنایت فرما دیں، ان کے دل میں یہ نہیں تھا مجھے مل جائے، حضور کی رضا پہ وہ راضی تھے۔ اور مولا علی عاجزی کے اس مقام پہ تھے، اور وہ دل میں خیال کر رہے تھے جہاں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، ایسے صحابہ ہیں، وہاں مجھے جھنڈا مل ہی نہیں سکتا۔ تو عاجزی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ جھنڈا نبی پاک نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 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 کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کالز ہیں، مزید کچھ کال لیتے ہیں جی۔ شاہ صاحب کو مکہ مدینہ کی حاضری اور بغداد شریف کی حاضری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ شاہ صاحب ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا، اللہ پاک ہماری بھی حاضری عطا فرمائے۔ آمین، اللہم یا رب آمین۔ شاہ صاحب سب کے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، حج مبرور کی سعادتیں عطا فرمائے، عمرہ مقبول کی سعادتیں اللہ پاک عطا فرمائے، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان اولیاء کرام کو اللہ پاک بار بار بغداد معلیٰ کی، نجف اشرف کی، کربلا معلیٰ کی بھی اللہ پاک زیارات نصیب فرمائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر ہوا۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جتنے مہمان بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار اور وہاں کی جو روحانیت ہے، وہاں کی جو کیفیت ہے، شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک دل رکھنے والا آدمی وہاں پر جائے نا، یعنی دل رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عشق اہل بیت سے جس کا سینہ سجا ہو، عشق صحابہ سے جس کا سینہ سجا ہوا ہو، ایسا بندہ جب وہاں پر بیٹھتا ہے اور پھر جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ پیش نظر ہو، بیٹھے تو وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعتاً مولا علی کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یہ واقعتاً مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اچھا، پھر ایسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہی کیفیت ہے، یہی سرور، کیا ذوق، کیا کیفیت، جاتے ساتھ ہی اندر آپ داخل ہوئے، حاضری دیں، آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھوں میں بے سختہ آنسو جاری ہو جائیں گے، اور پھر ان ہستیوں کے فضائل کمالات ذہنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک با ادب حاضریاں تمام عاشقان رسول کو نصیب فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔
زین شہزاد طاہری لئیے سے عرض گزار ہوں شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو عمر شریف کی مدینہ کی حاضری کی بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے اور ہمارے لیے بھی میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اور میرے اساتذہ کرام کے لیے بھی مکہ مدینہ کی بعد حاضری کی دعا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ اور ایک کلام سننے کی خواہش ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں آمین اللہم یا رب آمین اللہ آپ کو آپ کے والدین کو آپ کے بہن بھائیوں کو دیگر اعزاء اقرباء اساتذہ سب کو اللہ پاک بار بار مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے آمین اگلی کال لیتے ہیں نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں میں مدینہ چھوڑ آیا اللہ آپ کو سلامت رکھے جی ایک اور کال لیتے ہیں محمد عبد الرحمن اطاری ہے میں ضلع خان جیس کا باپو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو مجھے یہ کلام سنا دیجیے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے آج تو شاہ صاحب سنا دیں یہ کلام نکال کے بس بھلے دیکھ کے سنا دیں آج بس مجھے در پہ پھر بلانا تازہ واپسی ہوئی حاضری سے اللہ 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 میرے جب آخری لمحات تھے وہاں پر تو مجھے نقیب بھائی کا ہی میسیج آیا تھا اس وقت اللہ پاک نے سلامت رکھے اللہ برکتیں عطا فرمائے بڑا پیارا ایک میسیج تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ایسے دوست بھی ہوں جو ہمارے سوز میں ہمارے ذوق میں اضافہ کرنے کا باعث بنے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کال لیتے ہیں ہمیں یہ والا کلام سنا دیجیے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا آمین اللہم یا رب آمین ایک اور کال لیتے ہیں گجرا شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں کلام سنا دیں نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور کال لیتے ہیں جی میرا نام محمد سلیم ہے نعت سنا دیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے آمین آمین اللہم یا رب آمین اللہ کرے یہ اسباب بن جائیں سب کے لیے اسباب بن جائیں جتنے عاشقان رسول تڑپتے ہیں اللہ سب کے لیے ایسے اسباب مہیا فرمائے کال لیتے ہیں جاوید اقبال قادری 72 تحصیل سکہ وطنی ضلع ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں ایک نعت شریف سننی ہے جی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیا بات ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے کال کے بعد ہم کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی نعت خواں بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں یا شفیع امم للہ کر دو کرم بہت شکریہ جی آپ کا سن لو خدا کے واسطے اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے میری اور میری پوری فیملی کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں اچھا جی اللہ آپ کو آپ کی پوری فیملی کو بار بار مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ماشاءاللہ پروگرام کی ٹھیک ہو گیا جی بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت بہت نوازش کلام سنا دیں جی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے شاہ زیب بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا کیا بات ہے جی اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے مدینہ یاد آتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کی بھی فرمائش ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اچھا دو کلام شاہ زیب بھائی سے عرض کروں گا کہ سنا دیں ایک تو خراب حال کیا اور پھر تنم فرسودہ جا پارا ہمیں ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے میری فرمائش پر آج یہ ریکویسٹ کریں سنا دیں تو یہ دو کلام اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی صلی اللہ تعالی علیہ محمد خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا 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 تمہارے کوچے سے رو ست کیا نہال کیا
تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سوکھی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سوکھی قضا نے لا کے قفس میں شکستہ پال کیا قضا نے لا کے قفس میں شکستہ پال کیا قضا نے لا کے قفس میں شکستہ پال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم چھوڑا کے سنگ در پاک سر و بال کیا چھوڑا کے سنگ در پاک سر و بال کیا چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہے ناکامی نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا الہی سن لے رضا جیت جی کہ اے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے الہی سن
سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت سیا نہال کیا تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ پشمردہ آوارا سیسیاں یا رسول اللہ دیلم پشمردہ آوارا دیلم پشمردہ آوارا سیسیاں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ ہی ہیں جو فیس بک پر بھی ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ موزم بھائی موزم بخاری ہیں، اللہ پاک آپ سب کو مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین 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 الحمدللہ۔ مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں سے محبت بھرا سلام جی، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ظفر مغل بھائی بھی ہیں ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حافظ علی گل یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ جاوید صاحب ہیں، جاوید اقبال کتاب سادہ رہے گی، ٹھیک ہو گیا جی، آپ دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی۔ نصر اللہ خان آپ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ شوکت بھائی ہیں، عابد علی بھائی ہیں، غلام یاسین بھائی ہیں، شاہ فہد قادری ہیں، محمد طفیل بھائی ہیں، امجد محمود بھائی، یہ تمام عاشقان رسول ماشاء اللہ حوصلہ افزائی سبحان اللہ کہہ کر ماشاء اللہ کہہ کر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ رانا جی ہیں جی ماشاء اللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ یوسف بھائی ہیں جی، آج تو کمال ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی ماشاء اللہ۔ ہمارے شاہ زیب بھائی نے بہت احسن انداز میں آج ہمارا یہ پروگرام لے کر چلے ہیں جی۔ ایک سوال کیا گیا ہے داؤد سومرو، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ آتا ہے دارالافتاء اہل سنت، آپ دارالافتاء اہل سنت پروگرام میں اگر یہ سوال بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی اچھے انداز میں احسن انداز میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ شہزاد حسین بھائی ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جن عاشقان رسول نے مبارکباد دی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جو دعاؤں کا کہہ رہے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ قاسم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا ٹاپک صحابہ کرام کے فضائل یہ چل رہا ہے، تو کچھ افراد ایسے بھی اللہ نہ کرے کہ اس زمانے میں بھی پائے جائیں یا ہوتے ہیں کہ جن کا شیوہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک ہستی پر نکتہ چینی کرتے ہیں،
وہ کہا نا کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹا پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندا اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ جہاں دل لگ جائے نا پھر وہاں عیب نہیں، اور پھر دل بھی وہاں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور سے دل لگ گیا تو پھر حضور سے نسبت رکھنے والی چیزیں ساری چیزیں عظمت والی، اور پھر صحابہ اکرام عظمت والے۔ تو جو افراد ان ہستیوں کی بے ادبی کر جاتے ہیں، آپ ان افراد کو کیا پیغام دیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ایسے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں معاذ اللہ برا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ جو شخص معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، اس کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ امام ابن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہو چکی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے تمام صحابہ کرام یا کسی ایک صحابی کو گالی دی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو ہلاک بھی کرتا ہے اور ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان کہ جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں معاذ اللہ، ان کا نہ تو کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ جی، حضرت عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے اصحاب کو، اور انہی اصحاب میں سے بعض کو میرا مددگار، بعض کو میرا وزیر اور بعض کو میرا سسرالی بنایا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے اس میں یعنی ساری دیکھیں عبادات ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، فرض، واجب، نوافل، یہ کیوں عبادات کی جاتی ہیں؟ اسی لیے عبادت کی جاتی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عبادت کیوں کی تھی؟ رب راضی ہو جائے۔ عبادت کیوں کی تھی؟ کہ رب راضی ہو جنت میں داخلہ مل جائے، رب راضی ہو تو کرم ہو جائے کہ محشر کی جو وحشت ہے، محشر کی جو مشکل ہے، اس سے نجات مل جائے۔ لیکن دل میں اگر نبی پاک علیہ السلام سے کے اصحاب کے بارے میں بغض، عداوت، دشمنی معاذ اللہ اگر پل رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ ہی اس کا نفل قبول۔ اور جامع ترمذی کی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کا تذکرہ جب بھی کریں گے خیر کے ساتھ ہی کریں گے۔ اور ابھی جو عدنان بھائی نے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا، حضرت سیدنا نور الدین جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب شواہد النبوہ، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 3 افراد یہ یمن کے سفر کے لیے نکلے، اور ان 3 افراد کے اندر ایک شخص وہ معاذ اللہ صحابہ کرام میں شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا۔ یہ جو گستاخی کرتا تھا اس کو دوسرے 2 بندوں نے سمجھایا کہ باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کی گستاخی نہ کریں۔ یہ شخص باز نہ آیا۔ وہ تینوں افراد اپنے سفر کے لیے یمن کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جو گستاخ تھا نا اس کا تعلق کوفہ سے تھا، تو جب یہ رستے کے اندر آرام کیا، انہوں نے قیام کیا اور سو گئے۔ جب اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا، جب اٹھے تو جو دوسرے 2 افراد تھے انہوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے تیاری کی، اور پھر انہوں نے اس گستاخ کو جو معاذ اللہ شیخین کریمین کی گستاخی کرتا تھا
اس کو بھی اٹھایا تاکہ وہ بھی وضو کرے اور اپنا آگے کے معاملات دیکھے. لیکن جب ان دو بندوں نے اس گستاخ کو اٹھایا جی تو وہ گستاخ کہتا ہے کہ تم اس سفر میں مجھ سے بہت آگے نکل گئے، میں اس منزل میں تم سے پیچھے رہ گیا. واقعہ یوں ہوا کہ ابھی میں سو رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے پر تشریف لائے اور مجھے فرمایا اے فاسق. سرکار نے فرمایا کیونکہ وہ حضور کے پیارے صحابہ کی گستاخی کرتا تھا، اور آگے سرکار نے فرمایا کہ اے فاسق، فاسق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اسی سفر میں تمہاری شکل تبدیل ہو جائے گی. اب وہ دو بندے جو وضو کر کے تیار بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو گستاخ تھا یہ وضو کرنے کے لیے جب گیا تو اس کا جو پاؤں تھے وہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے، بندر کے پاؤں کی طرح اس کے پاؤں ہو گئے، یہاں تک کہ پھر یہ گھٹنے اور نیچے والا حصہ یہ سارا بندر کی طرح ہو گیا. اللہ کی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گستاخ تھا وہ پورا کا پورا بندر بن گیا. اب یہ دو شخص کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس بندر کو اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور اپنا سفر جاری رکھا. کہتے ہیں کہ جب ہم سفر جاری رکھا رستے میں ایک جنگل کے قریب پہنچے تو وہاں پر کافی سارے بندر تھے. یہ جو گستاخ جس کو سزا ملی صحابہ کی گستاخی کی بندر بنا، اس نے چھلانگ لگائی ان بندروں کے پاس چلا گیا. اب وہ جو دوسرے دو بندے تھے وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ وہاں کھڑے تھے کہ سارے بندر ان دو بندوں کے قریب جمع ہو گئے. یہ خوف زدہ ہو گئے کہ حملہ ہی نہ کر دیں، لیکن ان بندروں نے کچھ نہ کیا. پھر وہ جو گستاخ تھا جس نے معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کی بندر بن گیا، وہ وہاں بڑی حسرت کے ساتھ بیٹھا ان دونوں افراد کو دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. پھر یہ دونوں افراد اپنے سفر کی طرف چل دیے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ جو گستاخ تھا بندر وہ ان بندروں کے ساتھ شامل ہو گیا. اب دیکھیں دنیا کے اندر جیتے جی اس بندے کو سزا مل گئی کہ اس نے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، ہمیشہ ان کی گستاخی سے محفوظ فرمائے. اللہم یا رب آمین. یہ جو بے ادبی، یہ گستاخی انسان کو نہ تو دنیا میں چھوڑتی ہے، یعنی یہ دنیا میں بھی بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، یہ قبر بھی اس کی برباد ہے اور اس کا حشر بھی برباد ہوگا. اللہ بس ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. آپ کی کال ہے، کال لیتے ہیں. شاہ صاحب میرا آپ سے سوال تھا کہ قرآن مجید میں یہ والی جو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، اس والی آیات میں صحابہ کی کون کون سی خصوصیات بیان کی گئی، پلیز اس کی رہنمائی فرما دیں. جی نقیب بھائی. قاسم بھائی کی بات سے ایک بات مجھے یاد آئی، پہلے میں وہ عرض کر دوں آپ کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کے گستاخ لو کانوا من الطیر لکانوا رخمن، اگر صحابہ کے گستاخ پرندے ہوتے تو گدھ ہوتے. گدھ گندگی کھاتا ہے اور جی مردہ کھاتا ہے، مردے نگل جاتا ہے. اور فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الدَّوَابِ لَكَانُوا حَمْرًا، کہا اگر یہ جانوروں میں سے ہوتے تو گدھے ہوتے صحابہ کے گستاخ. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے جو گستاخ ہیں ان سے تو جن بھی پناہ مانگتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو صحابہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو سوال کیا گیا یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات مخاطبین اول وہ صحابہ ہی ہیں. اس آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں، حضور کے ساتھ معیت کی بات کی گئی، حضور کے ساتھ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں. اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ جب تم دیکھو گے تو انہیں سجدہ کرتے دیکھو گے، کیا بات ہے، رکوع کرتے دیکھو گے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. یہ صرف قرآن ہی میں ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی فضیلتیں تو تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ اکرام کے فضائل جسے ایک آیت مبارکہ میں، یوں قرآن پاک کی کئی ایک اور بھی آیات ہیں جن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب کے قصیدے موجود ہیں. میں آخر میں چاہوں گا عدنان بھائی سے کچھ پیغام لیتے ہیں
اور پھر انشاءاللہ درود و سلام کی طرف بڑھیں گے. صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی بنایا ہے. کسوٹی؟ ہاں جی. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کے مقبول ہونے کا جو انداز ہے، جو وصف بیان کیا گیا ہے کس کا مقبول ہے، اس بندے کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت اس بندے کو ملے گی جس کا ایمان صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایمان کی طرح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسا ایمان صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہے، جیسا عقیدہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہے، ہمیں اس ایمان و عقیدے کی پیروی کا حکم دیا ہے. ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں کتنی قدر والا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان. تو ہمیں چاہیے ان صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایمان کے صدقے میں اللہ کریم نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا اس کی حفاظت بھی کریں، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا ادب و احترام بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانیں. سبحان اللہ. صحابی رسول ہونا مدنی چینل کے ناظرین بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث ان صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھیں ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی جنتی ہے، قطعی جنتی ہے انشاءاللہ، پکے یہ جنتی ہیں. کوئی شخص بھلے کتنی بھی عبادت کر لے، سجدوں پر سجدے کر لے، روزے رکھ لے، مجاہدے کر لے، چلے کاٹ لے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے علم حاصل کیا، نبی پاک علیہ السلام سے عمل سیکھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. تو پھر یہ مقام اور یہ مرتبے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا یہ اثر ہے. اللہ اکبر. ہر نبی اور رسول کے جان نثاروں نے سبحان اللہ، آپ اگر ان کی سیرت کو پڑھیں تو کمال درجے کی محبت اپنے نبی سے کی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا جو پیار آقا کریم علیہ السلام سے تھا وہ اس کمال کو تھا. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ ان سے جو محبت کرتے ہیں، لیکن باخدا جتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اتنی کوئی کسی اور سے محبت نہیں کرتا. یہ تو وہ ہیں آقا، اشارہ کر دیں تو وہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں. یہ وہ ہیں کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے تاب بیٹھے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، حضور علیہ السلام کے نام پر. تو ہم پر لازم ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم ان کا ادب احترام دل و جان سے کریں. اللہ ہمیں ادب اور احترام کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں
سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی علی